آپ کیا اس کو کمزور لگتے؟ نہیں، کمزور نہیں، بلکہ جو عصا دیا جاتا ہے بڑا مضبوط عصا، اتنا مضبوط ہو کہ بزرگ اس کا سہارا لے کر چل سکتے۔ کسی دیوار کا سہارا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیوار ٹوٹ تو نہیں رہی، اس کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ سہارا چاہیے خدا کے دین کو، اس کا نہیں لے گا کہ جو بار بار ہلاک ہو رہا ہے، اس کا سہارا چاہیے جو خود بھی مضبوط ہو، دوسروں کو مضبوط کرتا۔ کون ہے کہ جو دین کو مضبوط کر سکتا؟ کہاں ہے رسول اللہ؟ ہم کر سکتے ہیں دین کو مضبوط۔ جاؤ، یہ علم ہے، یہ لے کر چلے جاؤ اور بتاؤ دین کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ جاؤ، کچھ دیر گزری، واپس آئے، رسول کا علم کہاں ہے؟ رسول خدا وہ علم تو گر گیا۔ کیوں گر گیا؟ تو دین کو مضبوط کرنے گئے تھے، حجت تمام نہیں ہو رہی، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، 4 لوگوں کو بھیجا۔ اب رسول نے کہا کہاں ہے وہ کہ جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کہاں ہے وہ کہ جو میرے دل کا چین ہے؟ کہاں ہے وہ کہ جو میری روح کی تسکین ہے؟ بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو۔ ایسے میں سب نے کہا، اس کو بہانا چاہیے تھا، اس نے کہا رسول اللہ علی کو آشوب چشم، علی کی آنکھوں میں آشوب چشم، آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ رسول نے کہا پھر بھی بلاؤ، علی آئے۔ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن لیا، علی کی آنکھ پہ لگایا۔ علی کہتے ہیں اس روز سے نہ کبھی سردی میں زیادہ سردی لگی، نہ کبھی گرمی میں زیادہ گرمی لگی، ایسی شفا مجھے ہوئی۔ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے۔ اب رسول نے کہا جاؤ علم لے کر علی چلے جاؤ۔ یہی تو خیبر کا 40واں روز تھا، یہی تو خیبر کا 40واں روز تھا کہ جب رسول خدا بھیج رہے ہیں اور رسول کہہ کر بھیج رہے ہیں کہ کل علم اب تم کو نہیں دیا جائے گا، کل علم اس کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر اسلام میں رسول خدا ایک مرد ڈھونڈ رہے تھے، روزانہ کسی کو بھیج کر دیکھ رہے تھے کہ مرد ہے کہ نہیں ہے، مرد ہے کہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ثابت کر نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرد رسول خدا نے لشکر سے نکالا اور اس کو بھیجا۔ اب وہ جا رہا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ مائیں اپنے بچوں کو جھولے میں خیبر کا 40واں روز کیوں پڑھاتی ہیں، 39 دن کیوں نہیں پڑھاتی؟ یہ اسلامیات کی کتابوں میں 40ویں روز کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے، 39 دن کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کتنی صاف اور محکم بات ہے کہ اگر مائیں اپنے بچے کو 39 پڑھائیں گی تو بھاگنا سیکھ جائے گا، 40واں پڑھاتی ہے تاکہ بھاگنا نہ سیکھے، کرار بنے، غیر فرار نہ۔ صلوات پڑھیے میرے سارے علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس میرے عزیزوں، بس میرے عزیزوں، یہی تو علی ہے۔ اور جب اس علی کا بیٹا حسین میدان میں آ جائے، جب علی کلام حسین میدان میں آ جائے، مرتبہ حسین نے ایک نیزہ 70 قدم کے فاصلے پر زینب کے خیمے سے 70 قدم کے فاصلے پر ایک نیزے کو گاڑا۔ آگے بڑھے حسین، 12 میل کا فاصلہ، سدرہ کے مقام پر جا کر حسین نے دوسرا نیزہ گاڑا اور کہا خبردار کوئی اس حصار سے باہر نہ نکلے جسے جنگ کرنی ہے۔ حسین بتا رہا ہے کہ اصول کیا ہوتے ہیں جنگ کے۔ ایسے میں ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے حسین بلند مقام پر گئے اور کہا کہ اے فاجروں، اے فاسقوں، میں ابھی تم پر حجت تمام کر رہا ہوں، ابھی بھی تم مجھ تک آ جاؤ، ابھی بھی تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ایسے میں ایک مرتبہ وہاں سے آواز آئی حسین ہم تم سے تمہارے بابا کا بدر و احد کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حسین نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اے تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو، اے نیزوں مجھ پر ٹوٹ پڑو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے جوان عباس کے بازو اٹھائے ہیں، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے جوان علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے ہد جیسے مہمان کا لاشا اٹھایا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے حملہ کیا، 17 حملے حسین نے کربلا میں کیے، ایک ایک حملہ حسین کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم سن رہے تھے حسین کیا کہہ رہے تھے، حسین کی زبان میں تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری قوت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایسے میں حسین آگے بڑھتے جاتے تھے، ناگہاں حسین کے پہلو سے ایک آواز آئی، بس آواز کا آنا تھا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یا تو کوئی ماں پکار رہی تھی میرے لال کب تک جنگ کرے گا،
या तो एक फरिश्ता था जो कह रहा था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्न पलट आ, मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी। पुकार के कहा जिब्राइल ने हुसैन, परवरदिगार कह रहा है कि हुसैन तुम्हें पूरी कायनात की हुकूमत मिल जाएगी, पूरी कायनात की बादशाहत मिल जाएगी। हुसैन कहो अभी लश्कर को पलट देते हैं। कहा दूसरा रास्ता क्या है? कहा दूसरा रास्ता लिक़ाए इलाही का है। बस हुसैन ने लिक़ाए इलाही का नाम सुना, तलवार को अपनी नियाम में रख लिया। अब जब तलवार नियाम में गई, अजीज़ो आवाज़ बुलंद हो जाए ना, मैंने आपसे रोजाना नहीं कहा, लेकिन आज जिसका ताबूत है ना उसे हुसैन गरीब कहते हैं। आज उसका जनाजा है जिसका जवान बेटा मैया के पास खड़ा हुआ था और देख रहा था कि मैं जवान हूँ और मेरे बाबा का जनाजा नहीं उठ रहा, मैं जवान हूँ। सुनेंगे मेरे अजीजों, थोड़ी सी ज़हमत आपको देनी है, थोड़ी ज़हमत आपको देनी है। एक मर्तबा हुसैन आए, कहाँ आए? ज़ैनब के पास आए। ज़ैनब मैं जा रहा हूँ अलविदा, ज़ैनब मैं जा रहा हूँ अलफिराक, उम्मे कुलसूम मैं जा रहा हूँ अलफिराक, उम्मे रुबाब मैं जा रहा हूँ अलफिराक, उम्मे लैला मैं जा रहा हूँ, सकीना बाबा जा रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब ने खैमे के पर्दे को उठाया और कहा भैया ज़रा खैमे के अंदर आ जा, बुला लिया खैमे के अंदर। हुसैन खैमे में आए, एक मर्तबा कहा भैया जा रहे हो? कहा हाँ ज़ैनब, बस अब हुसैन जा रहा है, ये वक्त आखिर है ज़ैनब, रुखसत आखिर है। कहा अच्छा भैया। हुसैन ने एक मर्तबा कहा ज़ैनब अगर हो सके तुम्हारे पास कोई ऐसा कुर्ता है कि जो ज़रा पुराना सा दिखता हो, उसको लूटने के लिए कोई हाथ ना बढ़ाए। ऐसे में एक मर्तबा ज़ैनब समझ गई किस कुर्ते की बात हो रही है। माँ का संदूक खोला, एक पुराना सा कुर्ता निकाला। कहा भैया इस कुर्ते की बात कर रहे हो? ये वही कुर्ता है जो अम्मा सीती जाती थी और रोती जाती थी। अम्मा ने मुझे वसीयत की थी ज़ैनब याद रहे ये कुर्ता जब हुसैन वक्त आखिर में आए तो ये कुर्ता हुसैन को पहना देना। हुसैन ने उस कुर्ते को पहन लिया और उस कुर्ते के गरिबान को चाक कर लिया। भैया गरिबान क्यों चाक कर रहे हो? कहा ज़ैनब इसीलिए ताकि कोई इस कुर्ते को लूटने के लिए हाथ न बढ़ाए, इसीलिए कि कत्ल के बाद मेरे लाशे को लूटा जाएगा, कोई बढ़कर मेरे लाशे से पटका खोल के ले जाएगा, कोई मेरी ज़िरा खोल के ले जाएगा, कोई मेरा अमामा लेकर चला जाएगा, कोई मेरे खोद को लूट लेगा, कोई मेरा चाराइना लूट लेगा, कोई मेरे बाजू बंद लूटेगा। ऐ ज़ैनब कोई मेरी अंगूठी मेरी उंगलियां काट के लूटेगा। ऐ ज़ैनब कोई कुर्ते को हाथ न लगाए। हुसैन कुर्ता पहन चुके, बहन के सामने भाई कफन पहन चुका। ऐसे में एक मर्तबा मेरे अजीजों हुसैन जाना चाहते हैं। ज़ैनब ने कहा भैया जरा कुछ देर रुक जाना। ए भैया हम बीबियां कतार बना रही हैं, तुम कतार के दरमियान में से निकल जाना, कतार के दरमियान से होते हुए जाना। कहा ज़ैनब ऐसा क्यों कर रही हो? कहा भैया इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़हरा के चांद का आखिरी दीदार सही से कर लें, ज़हरा के लाल को देख ले, ये ज़हरा के चांद का दीदार आखिरी हो जाए, हम शम्मे इमामत को आखिरी मर्तबा देख ले, हम इमाम वक्त को देखें। ऐसे में एक मर्तबा हुसैन जा रहे हैं। ज़ैनब ने फिर दरवाजे पर रोका, किस तरह बहन रुखसत कर रही है। एक मर्तबा खैमे के दरवाजे पर रोकना था। कहा बहन ज़ैनब क्यों रोका? कहा भैया तुम्हारे अमामे का शिमला तुम्हारी गर्दन पे लिपटा हुआ है, ज़रा शिमले को हटा लेना। हुसैन ने शिमला हटाया, हुसैन ने शिमला हटाया। ज़ैनब ने गले के बोसे लेना शुरू किए। कहा बहन ज़ैनब बोसे क्यों ले रही हो? कहा भैया तीन जमात सानी थी भैया, जब अम्मा जा रही थी अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन जाए मेरी जानिब से हुसैन के गले का बोसा लेना। ज़ैनब एक मर्तबा कहा ज़ैनब अपने शानों से जरा चादर तो हटाना। चादर हटी, हुसैन ने बाजू के बोसे लेना शुरू किए, बोसे लेते थे बाजुओं के। एक मर्तबा कहा भैया क्यों कर रहे हो? कहा ज़ैनब 21 रमजान थी, बाबा जा रहे थे, बाबा ने कहा था हुसैन जब रुखसत आखिर को जाना ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना। आवाज़ बुलंद हो जाए, आखिरी जुमले आ गए, आने
والا ہے غریب کا تابوت. ایک مرتبہ حسین جا چکے, کئی حملے حسین نے کیے, آوازیں ارجعی آئی, حسین کی تلوار نیام میں چلی گئی. اور کہیں سے تیر برس رہے تھے, کہیں سے پتھر برس رہے تھے, کہیں سے تلوار برس رہی تھی. ایک مرتبہ 7 حرامزادے آگے بڑھے, حسین کو زلزلہ سے گرا دیا. ناظرکم اللہ جزاکم ربکم, پروردگار نوازوں پر رحم فرما. آخری جملے 2 جملے رہ گئے. حسین کو زلزلہ سے گرا دیا. حسین کا زلزلہ سے گرنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے ایک پتھر اٹھا کر حسین کے سر پر مارا. ایک ظالم آگے بڑھا, ایک نیزہ ہاتھوں میں لیا, حسین کے پہلو پر نیزہ مارا. حسین طرف رہے تھے, ارے کوئی قریب آ کر حسین کے گلے پر تیر چلاتا تھا. کوئی قریب آ کر ابن اشعث آگے بڑھا, حسین کی ریش کو پکڑا, ایک تماچا حسین کو مارا. حسین طرف رہے تھے, شمر آگے بڑھا, حسین کے پہلو پہ ایک ٹھوکر ماری, حسین پلٹ گئے. حسین پلٹ گئے. حسین کا پلٹنا تھا. شمر ایک مرتبہ سینے پر زانو رکھ کے بیٹھا, 7 پڑے ہوئے پتھر پہ خنجر کو مارنا شروع کیا. حسین تم نے مجھے کتا کہا, تم نے مجھے چور کہا, تو نے اپنے نانا کی حدیث دہرائی, میں تجھے تیز خنجر سے ذبح نہیں کروں گا. خنجر کو کند کرنا شروع کیا. خنجر کند ہوا, حسین کی زلفیں پکڑی اور ایک مرتبہ تلوار مارنا شروع کری. پہلی ضرب تھی یا محمدہ, دوسری ضرب تھی والیہ, ضرب لگتی جاتی تھی وا محمدہ وا حسنہ. آخری ضرب لگی, حسین کا رخ خیموں کی جانب, عباس